کل شام کے وقت ہم کھانا کھانے چلیں گے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھانے چلیں گے؟ وہ پرجوش ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے۔ اگر تم اسی طرح ہی جی ہوگی تو میں اپنا ارادہ تبدیل کر لوں گا۔ چلو آپ چھوٹے بچوں کی طرح خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ میں اپنے پلان کینسل کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بول رہی ہوں۔ میں بالکل خاموش ہو گئی ہوں اور میں سو رہی ہوں۔ گڈ، بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اب وہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس کا دل اب اس لڑکی کی طرف پھرنے لگا تھا۔ اسے یہ لڑکی اپنے دل کے بہت ہی قریب محسوس ہونے لگی تھی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ سے سوال پوچھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے تو اس کی بہن کو دل دیا تھا اور اسی سے محبت کی تھی، تو اس سب سے کیا ہوتا ہے؟ بے ساختہ اسے اپنے دماغ سے جواب موصول ہوا۔ بات تو سچ تھی۔ اس سب سے کیا ہوتا ہے؟ اور محبت تو ہر بار ہو سکتی ہے، بار بار ہو سکتی ہے۔ کسی زمانے میں وہ یہی بات کیا کرتا تھا۔ آج وہ اپنی دوسری محبت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں مگر وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اسے سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ بے ساختہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا، لیکن جب نظر سامنے آنسو بہاتی لڑکی پر پڑی تو وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی زوجہ محترمہ تھی، جو اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے رب سے فریادیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے رب کو کہہ رہی تھی، یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اور اس کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے اور اس کے دل میں میرے لیے احترام ڈال دے۔ مجھ سے اب یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ جی، وہ میرے محرم ہیں، میں ان سے بے تحاشا پیار کرتی ہوں، میں انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، لیکن اب ان کے ساتھ رہنا بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ یا اللہ، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ زندگی میں انہیں کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کی سوائے اس ایک انسان سے جسے میں نے اپنا سب کچھ مانا، جسے میں نے بے تحاشا چاہا، جسے میں نے تہجد کی نمازوں میں بھی مانگا۔ آپ نے وہ انسان تو میرے حوالے کر دیا، اب اس انسان کا دل بھی موم کر دیں، اب اس کا دل بھی میری طرف متوجہ کر دیں۔ اس کے لیے صرف اور صرف آپ سے ہی، صرف اور صرف میں ہی اہم ہوں، میرے علاوہ اس کے لیے کوئی اور چیز ضروری نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعا کر کے اس نے آنکھیں کھولی، تب تک وہ بھی دوبارہ اپنے بستر پر لے جا چکا تھا اور اس کا پورا جسم اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت اسے اس حد تک چاہ سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے تہجد میں دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ وہ عورت اپنی نیند خراب کر کے تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے صرف اور صرف اس ایک مرد کے لیے گڑ گڑاتی تھی جو کسی اور عورت کے لیے اپنی تکلیف کو تکلیف دے رہا تھا، جو کسی اور عورت کے لیے اپنی بیوی کو مار رہا تھا، جو کسی اور عورت کے لیے اپنی بیوی کو ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا۔ اب اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نفرت کی پٹی بھی ہٹنے لگی تھی۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ ماضی میں کتنی غلطیاں کر چکا ہے۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس نے ایک معصوم عورت کا دل دکھایا ہے، ایک ایسی عورت کا جس کا اب اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ مزید اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ اب وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا، وہ اسے محبت دے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کا دل بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو صبح ہی بہت روشن تھی۔ وہ اس کے پہلو میں سو رہے تھے۔ آج اس نے اس لڑکی کو نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی گالی دی تھی، بلکہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جو آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ سادگی میں بھی وہ لڑکی غضب ڈھاتی تھی۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی حیثیت رکھ سکتی تھی۔ جب اسے مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول دیں اور وہ اس کے انتہائی قریب موجود تھا۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اسے دوبارہ سے بستر پر کھینچتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں یہاں اٹھنے کی اجازت نہیں دی، خاموشی سے یہاں پر لیٹی رہو اور مجھے اپنے آپ کو دیکھنے دو۔ وہ بہت ہی سکون اور فرصت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو یاد کر رہا تھا۔ دوسری طرف اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ کومل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اسے جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو۔ آپ نے نشہ وشہ تو نہیں کیا؟ اسے ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کے قریب ہو کر اسے سونگھنے لگی تھی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا تھا۔ اسے ایک ہی وقت میں شرمندگی اور ہنسی بھی آنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ تم میری بیوی ہو اور میں تم پر حق رکھتا ہوں اور تمہیں فرصت سے دیکھ بھی سکتا ہوں۔ تم مجھے منع نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ تم سے سوال کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہی، بلکہ میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں۔ میں صرف آپ سے اتنا ہی پوچھ رہی ہوں، آپ مجھے جتنا چاہیں دیکھیں۔ کیا تم سیریس ہو؟ میں تمہیں جتنا چاہے اتنا ہی دیکھ سکتا ہوں، وہ معنی ہیزی لہجے میں بولا تو وہ شرما گئی۔ اسے یہ شخص آج پہلے سے بہت منفرد اور پیارا بھی لگ رہا تھا، اور اس سے پہلے سب کے لیے تو اپنے رب سے اتنی دعائیں مانگتی تھی، اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ اسی وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی اور آمنہ بیگم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ کہاں مر گئی ہو؟ جلدی اٹھو اور کچن میں آؤ، سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اٹھتی، اسد شاہ نے مضبوطی سے اس کی بازو پکڑی اور اسے دوبارہ سے بستر پر پھینکتے ہوئے کہا، آرام سے یہاں پر لیٹو، آرام کرو، مگر امی تو مجھے بلا رہی ہیں۔ وہ ان کی فکر مت کرو، تم اسی حویلی کی نوکرانی نہیں بلکہ اس حویلی کی بہو ہو۔ کھانا بنانے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، نوکر بھی تو اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے بعد ان کے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرو گی، بلکہ صرف اور صرف تم آرام کرو گی۔ اور یہ کہہ کر وہ خود اٹھا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ آمنہ بیگم نے جب اس سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا تو وہ انہیں بھی سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کے بعد وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی کام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ انہوں نے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے بے ساختہ انہیں غصے سے گھورا۔ وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس گھر والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ امی بس بہت ہو گیا، آپ کی باتیں سن کر اب میں تھک گیا ہوں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کے گھر والوں نے کیا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ واہ، لگتا ہے کہ شیر کو اب ساری باتیں سمجھ آ چکی ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ شہریار جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی باہر نکلا تھا، اپنے کزن کی بات سن کر کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم سے تو میں ابھی بھی ناراض ہوں، اور تم سے میں یہی کہوں گا کہ تم میری بیوی سے 100 فٹ کے فاصلے پر ہو تو میں اس کے قریب بھٹکتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یار تم ایسے سوچتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کو تم سے دور کروں گا؟ وہ میری بھی بھابھی ہیں، اور اس کے باوجود تم اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ تائی جان اب اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ کے شہریار نے جوتے جڑتے ہوئے کہا تھا تو وہ فکر مندی سے کہنے لگی، بیٹا میں تو خود بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے۔ انہیں اپنی فکر خواہاں کھو گئی تھی۔ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اب اس گھر کی نوکرانی بن گئی ہے، وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیں گی، لیکن ایک ہی رات میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ حالانکہ کل رات تک تو وہ اپنی بیوی کو کمرے میں آنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے اس جادوگرنی نے میرے بیٹے پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ اس کے لیے مرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ شہریار کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ بھی خوش ہو رہا تھا کہ چلو دونوں کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے، بہت جلد دونوں میں علیحدگی بھی ہو جائے گی، اور پھر اس طرح سے وہ کومل کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی سیٹ ہو جائے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے ایک بار پھر اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، تمہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ وہ غصے سے اسد شاہ کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے بولا اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ کومل کی تو جیسے زندگی ہی سنور گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ صرف 7 مہینوں میں اس انسان کو اپنی طرف مائل کر لے گی، متوجہ کر لے گی، اور جو انسان اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن اس نے نہ صرف اپنی بیوی کو فون بھی لا کر دیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اسے بھی یہ بھی تسلی دی تھی کہ تمہیں بہت جلد ہی تمہاری ماں کے پاس
ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ کیا آپ ابھی میرے ساتھ اندر چلیں گے؟ اس نے ایک امید سے پوچھا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ کیا آپ وہ میری بات مانیں گے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، کیونکہ کل تک تو وہ اسے سننے کے بھی حق میں نہیں تھا اور آج اسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں کیوں نہیں تمہاری بات مانوں گا؟ تم میری بیوی ہو، مجھ پر حق رکھتی ہو، تم مجھے کچھ بھی بول سکتی ہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، وہ میں مانوں گا۔ ہاں، صرف وہ بات ٹھیک ہونی چاہیے۔ ویسے تم مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے کچھ غلط کرنے کے لیے مجبور کرو گی۔ کومل کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے بے ساختہ اسد شاہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ٹپک کر زمین پر گرنے لگے تھے۔ اس نے فوراً ہی آنسو چن لیے تھے۔ خبردار، تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نکلا تو جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں اس تکلیف سے دوچار نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں کوئی تکلیف دوں گا، کوئی ذہنی اذیت پہنچاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم لوگوں میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ بھی ایک نارمل کپل کی طرح زندگی گزاریں گے۔ وہ پرجوش انداز میں کہنے لگا۔ اسد شاہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ پہلی رات کی تکلیف معاف کر سکتی ہے تو وہ اسے معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ عورت ہو کر اتنا بڑا ظرف رکھتی ہے تو وہ مرد ہو کر اپنا ظرف وسیع کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے شام کے وقت لے کر اس کی ماں کے گھر آ گیا تھا، جہاں پر اس کی ملاقات ماہم سے بھی ہوئی تھی۔ دراصل ماہم کو بھی جویریہ بیگم اور جنید صاحب نے معاف کر دیا تھا۔ وہ کیسے نہ کرتے؟ آخر کو وہ ان کی سگی بیٹی تھی اور اس سب سے بڑی بیٹی تھی اور ان کا خون تھا۔ جب سے اسد شاہ نے اسے دیکھا تھا اس کے ماتھے پر بھی بال پڑ گئے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا کومل نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس بار صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے رکا تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ تمہیں کم عمر اور بے وقوف لڑکیاں بہت زہر لگتی ہیں اور تم اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ ماہم کے سوال پر وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میری زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں میں بہت پہلے ہی اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں۔ ارے واہ، نہیں محترمہ، اب آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکالا بلکہ میں خود ہی آپ کی زندگی کو چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ دراصل تم وہ عورت ہی نہیں ہو جسے عزت راس آئے۔ تمہیں تو اپنے شوہر سے جوتے کھانے کا شوق تھا، جو یقیناً تم کھا کر خوش ہو چکی ہو۔ اب کی بار وہ اس کے شوہر کے ظلم کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو ماہم کے چہرے سے ہوائیاں اڑا رہا تھا، اور اس نے یہ شادی بلا شبہ اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن فاروق حد سے زیادہ ظالم انسان تھا۔ ذرا سی بات پر اس کا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا اور وہ بدلے میں اپنی بیوی کو مارتا تھا۔ اسی سب سے تنگ آ کر تو وہ اپنی ماں کے باپ کے پاس بھاگی ہوئی آئی تھی، مگر اپنے ایکس کے منہ سے اس طرح کی بات سننا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ میری بہت وفادار بھی ہے۔ تکلیف تو تمہیں ہونی چاہیے جو ایک گھٹیا انسان کے ساتھ مجبور ہو کر زندگی گزار رہی ہو۔ تم نہ تو اس کے لیے علیحدہ ہونے کے قابل ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ کتنی قابل ترس ہو تم، وہ بے چارگی سے بولا۔ تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، ذرا اپنی زندگی کی طرف بھی توجہ دو۔ تم جس بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو، پارسا اور نیک کہہ رہے ہو، وہ تمہاری ناک کے نیچے عشق لڑا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر تم نے مزید کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گا۔ اور اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی تھی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی بلکہ سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی شہریار کے ساتھ کتنی اچھی دوستی تھی؟ شہریار نے تو خود مجھ سے آ کر یہ بات کہی تھی کہ وہ کومل سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تم تو یہ بات بھول سکتے ہو لیکن میں کبھی بھی نہیں بول سکتی۔ ابھی وہ رہ تو تمہارے ساتھ ہی رہی ہے، لیکن دیکھنا اس کا رابطہ شہریار کے ساتھ ہی ہے۔ وہ بہت جلد تم سے الگ ہو کر اس سے نکاح کر لے گی۔ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری زندگی میں عورتیں صرف اور صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے آتی ہیں اور تم انہیں سچا سمجھ لیتے ہو۔ تم کتنے قابل ہو یہ تو میں قابل ترس ہو۔ ماہم کی بات سن کر وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا اور وہاں سے چلا بھی گیا تھا، اور جب کومل اسے بلانے کے لیے آئی تو
وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی تمہارا شوہر تو بہت ہی چھوٹے دل کا مالک ہے، اس سے تو تمہارے بارے میں ایک بات بھی برداشت نہیں ہوئی، اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ بہن کی باتیں سن کر تو اس نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اب اپنا گھر تو برباد کر چکی ہو، اب کیوں میرے گھر برباد کرنے پر پیچھے پڑی ہو؟ خدا کا واسطہ میری زندگی کے معاملات سے دور رہو۔ کومل نے اس سے ریکویسٹ کی تھی، اور میری زندگی میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دے اور مجھے سکون سے اپنی زندگی گزارنے دے۔ میری پیاری بہن، میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم نے رونا ہی شروع کر دیا؟ اگر تمہارے شوہر کو تم پر یقین ہوا، اگر تم سے وہ واقعی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اندر جا چکی تھی، جبکہ کومل بے چارگی سے اس کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ کومل، کسی زمانے میں وہ دونوں بہنوں میں حد سے زیادہ محبت تھی، جو اب یقیناً ختم ہو چکی ہے۔ کاش آپی جان آپ نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ہم سب لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ کہہ کر اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی اور ماضی کے واقعات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اسد شاہ ایک بہت بڑا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک سیاستدان تھا بلکہ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ وہ ایک فنکشن میں یونیورسٹی میں گیا تھا جہاں پر اس کی نظر ماہم پر پڑی تھی اور پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جہاں تک ماہم کا سوال تھا تو ماہم کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ماہم اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی، وہ تو ویسے بھی پیسے پر مرتی تھی۔ جب اس کے لیے اتنے امیر گھرانے سے رشتہ آیا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے اندازہ ہونے لگا کہ اسد شاہ اتنا امیر نہیں جتنا امیر اسے وہ سمجھتے تھے۔ دوسری طرف اس کی سب سے گندی عادت یہ تھی کہ وہ ہر وقت ہی بہتر چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے، چاہے تو وہ استعمال کی ہوئی چیزیں ہی یا پھر انسانی کیوں نہ۔ اس کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی تھی کہ اسے بہترین سے بہترین ملے۔ اس نے اسد شاہ سے منگنی تو کر لی تھی، مگر ابھی بھی اس نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی تھی۔ اس سب میں کومل کو اپنی بہن کی عادتوں کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا تھا اور وہ اسے منع بھی کرتی تھی، لیکن اسے ڈانٹتی بھی تھی، اسے سمجھاتی تھی، مگر مجال ہے جو اسے کسی بات کا اثر ہوتا۔ ماہم کے کانوں پر کوئی جون بھی رینگتی، اپنی بہن کو ڈانٹتے ہوئے کہہ دیتی کہ اگر تم نے مزید میرے بارے میں کوئی بات کی یا اگر امی کو بتانے کی کوشش کی تو میں تم پر الزام لگا دوں گی۔ بہن کی باتیں سن کر کومل بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بہن اس قدر ظالم ہو سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ماہم کو ایک بہت ہی امیر انسان مل گیا تھا، جس کے نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بزنس پھیلے ہوئے تھے، اور وہ اسد کے مقابلے میں کہیں اوپر تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اس انسان کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، مگر تب تک اس کی اپنی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ سب لوگوں میں کارڈ پڑ چکے تھے۔ ادھر ماہم کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ادھر کومل کو شدید بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا وہ اسد شاہ کو پسند کرنے لگی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے ہو سکتا، وہ تو میرے بہنوئی، ہمیں ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ مگر پھر جب اسے اسد شاہ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آتے تھے تو وہ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ وہ اپنے رب سے شدت سے دعا کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی، یا اللہ اس انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ میری آپی جان تو ویسے بھی انہیں پسند نہیں کرتی اور نہ ہی وہ کبھی انہیں وہ محبت دے سکتی ہے جس کی وہ حقدار ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس انسان کی بہت عزت کروں گی اور اسے بے تحاشا پیار دوں گی، صرف اس بار اس انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ ادھر ماہم کی مہندی کا دن تھا اور ادھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھی اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ شاید وہ پہلی بہن تھی جو اپنی بہن ہی کی شادی میں اس کے شوہر سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھی، ظاہر کر رہی تھی، اور اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ماہم گھر سے بھاگ گئی۔ وہ اتنی خوش ہو رہی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہ وہ بیان کر نہیں سکتی تھی۔ بار بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آتی جسے چھپانے کی کوشش کرتی۔ جب اس کی ماں نے بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہاری بہن نے ہماری ناک کٹوا دی ہے اور تمہارے دانت اندر ہی نہیں ہو رہے۔ اب وہ
اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ اس نے اس دن کے لیے اتنی زیادہ دعائیں مانگی تھی اور قسمت آج اس کے حق میں فیصلہ کر رہی تھی اور اسی لیے آج وہ بہت خوش تھی۔ یہ طے پایا گیا کہ اس کا نکاح اسد شاہ سے کر دیا جائے گا۔ جب تک نکاح نہیں ہوا تھا تب تک وہ اس سب سے واقف نہیں تھا، مگر جب بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کومل ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگے۔ اسے تو وہ چھوٹی سی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور محبت تو اس نے ماہم سے کی تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے چھوڑ کر بھاگ چکی تھی اور اس کے باقی دوستوں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی عجیب و غریب قسم کے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ رات دیر تک اپنے دوستوں کی محفل میں ہی رہا تھا اور پیتا رہا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ نشے میں دھت تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے سامنے بستر پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ دوسری طرف جب اس نے اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس کی جانب اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر کرتی، اس بار مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ نشے کی حالت میں وہ اتنا گر چکا تھا کہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اس نے اس لڑکی کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے پہلو میں بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ رات کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے اور ان میں سے کچھ باتیں اسے یاد آئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، مگر اس نے کومل سے معافی نہیں مانگی تھی بلکہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی اب سب لوگوں کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتا دے گی، مگر اگلے ہی لمحے اسے حیرت ہوئی جب کومل نے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ اسے یہی چیز سب سے زیادہ غصہ دلا رہی تھی کہ وہ اس لڑکے پر جتنا ظلم کرتا ہے، اس لڑکی کو جتنا تکلیف پہنچاتا ہے، وہ لڑکی اتنا ہی اس کے قریب جاتی ہے۔ آخر یہ سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ لڑکی کیوں اتنی ڈھیٹ ہے؟ صرف اسے اپنی زندگی سے بھگانے کے لیے وہ اس کے ساتھ برا رویہ رکھتا تھا، اسے مارتا تھا، پیٹتا تھا، اسے باتیں سناتا تھا، اسے سزائیں دیتا تھا، اسے ذہنی تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس نے تو اپنی ماں کو بھی یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ جتنا چاہیں اس لڑکی کو ڈانٹیں، اس لڑکی سے جتنے چاہیں کام کروائیں، میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا۔ مگر پھر جب تھوڑا سا وقت گزرا اور اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ وہ اس کی ساری تکلیفیں کو، اس کی دی ہوئی ساری اذیتوں کو معاف کر رہی ہے، تو اسے یکدم اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی ہونے لگی۔ اور آج سے پہلے صرف اس نے دوسروں سے ہی محبت کی تھی، کبھی کسی نے اس سے محبت نہیں کی تھی، اور یہ پہلے بار تھا جب کومل نے اسے اتنی توجہ دی تھی۔ اور اب ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر یہ سب کچھ ماہم سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلدی سے شہریار کو کال ملائی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم کس طرح کے ڈرپوک مرد ہو، یہاں پر تمہاری عورت ایک بار پھر سے تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اگر تمہاری واقعی دم ہے تو اس بار اسے اسد شاہ سے چھین کر دکھاؤ۔ خود تو تم اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور اب مجھے تم ڈرپوک کہہ رہی ہو، جو اب میں چیختے ہوئے بولا تھا۔ خیر، دونوں نے ہی ایک منصوبہ بنایا۔ کومل کو اجازت ملی تھی کہ وہ ایک ہفتہ اپنی ماں کے ساتھ گھر میں گزار سکتی ہیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب ماہم کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تو وہ بھی اس پر یقین کرنے لگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ماہم نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ایک سہیلی سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گی۔ دوسری طرف شہریار نے پتہ لگوایا کہ وہ اس کی ایک میٹنگ ہے جو شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہے۔ اس نے ماہم کو کہہ دیا تھا کہ وہ کومل کو لے کر وہاں پہنچ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک میز پر وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا تو دوسری میز پر کومل شہریار کے ساتھ سامنے جا کر بیٹھ گئی اور نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم نے مجھے یہاں پر کس مقصد کے لیے بلایا ہے اور میں آپ ہی کی چال سے بھی واقف ہوں۔ تم یہ خیال اپنے اس چھوٹے سے ذہن سے نکال دو کہ میں کبھی بھی تم سے تمہاری ذات میں دلچسپی لوں گی۔ مجھے تم جیسے انسانوں سے شدید نفرت ہے جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گر جاتے ہیں۔ میں نے اس انسان سے محبت کی ہے اور میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے نصیب میں لکھ دیا، مگر تم نے ہر
ہر بار ہی حرام طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ تمہاری محبت تمہارے قریب آنے کے باوجود بھی بجائے ہر بار تم سے دور بھاگ جاتی ہے۔ اگر تمہیں یہی لگ رہا ہے کہ مجھے میرے شوہر کے سامنے اپنے پاس بلا کر مجھ سے باتیں کر کے تم اسے مجھ سے بدظن کر دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی بھی تم اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ جب میں یہاں پر آ رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ماہم کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ یہ کہہ کر اس نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسد شاہ کی جانب دیکھا تھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور کھل کر مسکرا کر اس کی جانب۔ اس کے بعد وہ شہریار کو غصے سے گھورنے لگا۔ دیکھو یار، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ کومل کھل کر مسکرا دی اور سب لوگوں کی اصل چہرے پر اس کے سامنے آ چکے تھے۔ اسد شاہ بھی جان چکا تھا کہ اس کے ساتھ مخلص صرف اور صرف ایک ہی عورت ہے جس کا نام کومل ہے اور اس کی شریک حیات ہے۔ یہی وہ عورت ہے جو کہ ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے گی، ہر جگہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی۔ یہی وہ عورت ہے جو اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی شرمندہ کرے گی۔ اس نے اپنے کولیگ سے بھی کومل کی ملاقات کروائی تھی اور اس کے بعد دونوں گھومنے کے لیے چلے گئے۔ دونوں ہی ہنس کھل رہے تھے اور ایک ہی دوسرے کا ہاتھ ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ کومل نے عقل مند عورتوں کی طرح ثبوت دیا تھا اور اس نے اپنے شوہر کے غصے سے خائف ہونے کے بجائے اسے سمجھایا تھا یہی تو وجہ تھی کہ وہ آج اس کی محبت بھی پانے میں کامیاب ہوگی۔ اگر اس وقت وہ ہمت ہار جاتی اور ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر پہ بیٹھ جاتی تو آج اسے اس طرح کی خوبصورت لمحات دیکھنے کبھی نصیب نہ ہوتے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں